ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا ہے۔ ابھی یہ مہینہ ہم سے گزرے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے لیے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے۔ خود اللہ رب العالمین اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت میں، جس آیت میں اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد کا بیان فرمایا۔ روزہ فرض جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا، اسی آیت میں روزے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ناظرین، اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر اگر تقوی نہیں آتا ہے، ہمارے زندگی کے اندر اگر پرہیزگاری نہیں آتی ہے، تو پھر یہ 30-29 روزوں کا ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اگر ہمارے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد تقوی نہیں پیدا ہوا۔ کیونکہ روزے کا اصل تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ناظرین، سامعین، روزہ اس کا اصل تقوی ہے، اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کا اگر معنی ہم دیکھیں گے تو تقوی کے معنی ہیں بچنے کے، رکنے کے۔ کس چیز سے رکا جائے، کس چیز سے بچا جائے؟ گناہوں سے رکا جائے، گناہوں سے بچا جائے، یہ تقوی کا معنی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے کعب، تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ عمر، کیا تمہارا گزر کبھی کسی خاردار جھاڑی کے جنگل سے ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ کیسے گزرے تھے؟ بولے پوری اپنے آپ کے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلا تھا۔ کہا یہی تقوی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹے لگنے سے بچائیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے تمام شرکیہ، کفریہ اور بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر جائیں۔ تو سامعین، یہاں پر دو صحابہ رسول کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رسول نے تقوی کو اس طرح سے سمجھا جیسے ایک خاردار جنگل ہو، ایک کانٹے دار جھاڑی کا جنگل ہو، اور اس جنگل سے ہم گزر رہے ہوں اور اس کے اندر کوئی پگڈنڈی بھی نہ ہو، کوئی گائیڈ لائنز نہ ہو۔
تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، بلکہ اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس جنگل سے نکلیں گے۔ یہی مثال تقوی کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزاریں، یہاں سے ایسے گزریں کہ اپنے جسم کو، اپنی ذات کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اس زندگی گزاریں اور اس دنیا سے ہم گزریں۔ تو سامعین، تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تقوی ہمارے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نہیں آیا، رمضان گئے اور رمضان المبارک کے جانے کے بعد پھر ہم نے اپنی وہی پرانی زندگی شروع کر دی، پھر ہم نے وہی اپنی گناہ والی زندگی شروع کر دی، وہی معصیت، وہی نافرمانی، وہی علل اعلان گناہ کرنا اگر ہم نے شروع کر دیے، تو ہمیں پھر اس روزے سے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوا، کیونکہ روزے کا محاصل ہی یہی تھا۔ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ تھی، یہ ایک مہینے کا ٹریننگ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مہینے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ دیکھو ایک مہینے تم اللہ رب العالمین کے حرام سے بھی رکو اور اللہ کے حلال سے بھی رک جاؤ۔ روزے کی حالت میں جو کھانا پینا ہم پر حلال تھا، وہ اللہ رب العالمین نے حرام کر کے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ حرام سے تو رکنا ہی ہے، اب حلال سے بھی رک جاؤ۔ حلال سے رک کر اللہ نے یہ ٹریننگ دی ہمیں کہ ہم 11 مہینے صرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائیں۔ کیا ہم رکنے والے بن گئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں تقوی آ گیا ہے؟ کیا ہماری روزوں کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا ہے؟ کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے ہیں؟ یا پھر ہماری زندگی وہی پرانی سڑی گلی زندگی جو ہم شروع کر چکے تھے رمضان المبارک سے پہلے، جس زندگی پر تھے، جن اعمالوں پر تھے، جن گناہوں پر تھے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم انہی گناہوں کا اوپر واپس آ گئے ہیں۔ پھر ہمارے بھوک و پیاس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ رمضان جیسے عظیم مہینے نے، بابرکت والے مہینے نے، مغفرت والے مہینے نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہمیں رتی برابر بھی روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور آج یہی دیکھا جاتا ہے، گرد و پیش کے اندر نظر ڈالیں گے، مساجد کا حال دیکھ لیجئے آپ۔ مساجد کا حال کیا ہے؟ اس سے لگتا ہے ہمارے دلوں میں تقوی آیا ہے۔ جو ہی رمضان المبارک ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، عید کے چاند کی ظہر کا عالم آپ دیکھ لیجئے، 3 آدمی 4 آدمی، مشکل سے ایک صف، جو مسجدیں کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جہاں پہلی صف کے اندر شامل ہونے کی حرص تھی، طمع تھی، لالچ تھی، کمپٹیشن تھا، وہ مساجد عید کی ظہر سے اس طرح سے ہم نے جو ہے چھوڑی ہیں کہ اب وہاں پر ایک صف ہونا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، مسجدیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ رمضان نہیں گیا ہے، مسلمان چلا گیا ہے۔ رمضان نہیں ختم ہوا ہے، مسلمان ختم ہو گیا ہے۔ ایک چاند دیکھ کر ہم نے مسجدوں کو آباد کریا، دوسرا چاند دیکھ کر ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ کیا یہ تقوی ہے؟ کیا یہ حاصل ہوا ہے ہمیں ہمارے بھوک اور پیاس سے، ہمارے روزوں سے، ہماری نمازوں سے، ہماری تلاوت سے، ہمارے قیام سے، ہمارے ذکر و اذکار سے، ہماری لیلۃ القدر سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ مسجدوں کا آباد کرنے کے بعد عید کی ظہر سے مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا؟ یہ طرز عمل تو ایسا طرز عمل ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دیتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ طرز عمل ایک متقی اور پرہیزگار شخص کا، گناہوں سے بچنے والے شخص کا، ایک روزے دار کا جس نے روزے رکھے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ اس کا طریقہ اور اس کا شیوا نہیں ہے۔ اگر روزے دار حقیقت میں روزے دار تھا، اس نے اخلاص نیت کے ساتھ روزے اللہ رب العالمین کے لیے رکھے ہیں، تو پھر ضروری ہے اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہونا چاہیے، وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر
رکھے پھر 11 مہینے کے اندر، کیونکہ جو رب رمضان المبارک کے مہینے کا رب ہے وہی رب 11 مہینوں کے بھی رب ہے، وہی 11 مہینوں کا بھی معبود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت کرو اپنے رب کی کب تک؟ رمضان آ جائے تب، جمعہ آ جائے تب عبادت کرو، کب عبادت کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو سامعین، ہم نے عبادت کرنی ہے موت تک، نہ رمضان تک، نہ جمعے تک، نہ عید الاضحیٰ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر، نہ کسی صرف خاص مقام کے اندر یا خاص فضیلت والے دنوں کے اندر نہیں، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں سجدے اور رکوع کرنے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس جسم میں جان باقی ہے، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں رب کی عبادت کرنی ہے، رب کی بندگی کرنی ہے، جب تک کہ اس جسم سے جان نہ نکل جائے، یہ دل کی دھڑکنیں نہ رک جائیں، یہ سانسیں نہ تھم جائیں، تب تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے 1 مہینہ عبادت کی 11 مہینے فراموش کر دیا۔ تو سامعین، ہمیں روزے کا اگر مقصد حاصل کرنا ہے تو ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہونا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں سے بچنے والے بن گئے تو پھر ہماری عبادتیں بھی قبول ہیں۔ عبادت کی قبولیت کا معاملہ ہمارے عمل کے اعتبار سے ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب انسان ایک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العالمین دوسرے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا جو اس سے پہلے والا عمل تھا وہ قبول ہو گیا۔ یعنی اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عبادت کرنے والے بن گئے، اگر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم نے تقوی اختیار کر لیا، متقی پرہیزگار بن گئے، نمازوں کے پابند بن گئے، قرآن کی تلاوت کے پابند بن گئے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی۔ اور اگر ہماری پرانی زندگی میں ہم لوٹ گئے، گناہ والی زندگی میں ہم لوٹ گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہماری عبادتیں رد کر دی ہیں۔ ہماری عبادتوں سے ہمیں ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملا ہے، ہماری روزوں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے قیام سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد ہم نے عبادت چھوڑ دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3175 ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو کچھ لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، کہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پکڑ نہ لے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، نہیں اے عائشہ، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے اس آیت کا۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، بلکہ اس سے مراد تو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہیں ہماری عبادتیں رد نہ ہو جائیں۔
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس آیت کریمہ کے تعلق سے علم دیا اور کہا کہ جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو کچھ لوگ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف وہ لوٹ کے جانے والے ہیں، اس سے مراد چوری کرنے والے، شراب پینے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ یہ عبادتیں رد نہ کر دیں۔ تو سامعین، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے، ہمیں بھی اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری روزے، ہماری محنتیں، ہماری شب قدر کی جستجو، ہماری نمازوں کی جستجو، ہماری روزے کی محنت، ہماری تلاوت قرآن، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارا صدقۃ الفطر، ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں کہیں رد نہ ہو جائے۔ ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا۔ 11 مہینے اسی طرح سے جو ہمیں ٹریننگ ملی ہے ہمیں گزارنے ہیں۔ اپنی زندگی کو رمضان کے جیسی منا لو، اپنی زندگی کو رمضان کے جیسی بنا لو، تمہاری موت عید کے جیسی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لائیں، چینجنگ لائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اصل کیا تھا اس کے اوپر غور کریں۔ تقوی ہمارے اندر آیا یا نہ آیا، ہم متقی بن گئے یا نہیں بنے، ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو قبول کرتا ہے نا عمل، متقی لوگوں کے ہی، متقی تقوی شعار لوگوں کے ہی عمل قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قابل نے حابل سے حسد کیا تھا۔ حسد کرنے کے بعد جب دونوں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اگر جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کا نکاح اس عورت سے تم سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قابل نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے جواب میں کیا کہا سنیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 ہے۔ حابل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تیرے عمل کے اندر تقوی ہوتا، پرہیزگاری ہوتی، تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ عمل کیا ہوتا تو تیرا عمل ضرور قبول ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہاں اعمالیت کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور یہی قربانی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا رب کے سامنے عاجزی اور انکساری یہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کس سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، تقوی شعاروں سے قبول کرتا ہے، گناہوں سے بچنے والوں سے اللہ رب العالمین نیک عمل قبول کرتا ہے۔ اور اگر ہم گناہوں سے بچنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، پھر یاد رکھنا متقین کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی کے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور متقین کی صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی قرآن کریم میں کہ متقی کون ہوتے ہیں، تقوی شعار کون ہوتے ہیں۔ بھئی تقوی دل میں ہوتا ہے، انسان کے تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کے ظاہری اعمال کون سے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ تقوی شعار ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ جائیے۔ سورہ بقرہ کا اسٹارٹنگ پہلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی شعاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان تقوی شعاروں کی، پرہیزگاروں کی، متقین کی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ينفقون، یہ متقی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے بن دیکھے، یہ خوف کھاتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین متقین کی صفت بیان کر رہا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو جمعہ نہیں پڑھتے، رمضان نہیں پڑھتے، عیدین نہیں پڑھتے، نہ جو ہے صرف جنازے کی پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہی ماحول ہے، ہم نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ آج ہمارا مسلمان نماز کون سی پڑھتا ہے؟ 8 کی پڑھتا ہے، کھاٹ کی پڑھتا ہے، 360 کی پڑھتا ہے۔ بولے یہ کیا فلسفہ ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی اور 360 کی نماز، یہ فلسفہ ہے۔ 8 کی نماز جمعہ کی نماز، کھاٹ کی نماز جنازے کی نماز، 360 کی نماز عیدین کی نماز۔ آج ہمارا مسلمان بھائی یہیں اٹکا ہوا ہے، یہی اس کی پرہیزگاری ہے، یہی اس کی نماز ہے۔ اور رب فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہے اس کے وقت پہ پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بجماعت پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، 1 وقت کی بھی فوت نہیں کرتے۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، یہ ہے متقین کی صفت، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو حقیقت میں کامیاب کون ہے مسلمانوں؟ حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے جو 1 مہینے اللہ سے ڈرتا ہے، یا 1 مہینے کا تقویٰ ہے، یا رمضان کا تقویٰ ہے، یا جمعے کا تقویٰ ہے، یا صرف جنازے میں تقویٰ ہے۔ نہیں، وہ کامیاب ہے جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اسی تقوی پر رہتا ہے، اس کو موت اسی حال میں آتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اصل میں یہی کامران ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، انہی کے لیے جنتیں ہیں، انہی کے لیے جنتوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی متقی لوگ ہیں جو 11 مہینے گناہوں سے بچتے ہیں، انہی روزے دار کے لیے باب الریان تیار کیا ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کے لیے نہیں باب الریان ہے جو 1 مہینے روزے رکھے، اس کے بعد فرض بھی غائب، سنتیں بھی غائب، اور گناہ والی زندگی پر واپس اڑ گئے۔ یہ متقین کا طریقہ نہیں ہے، یہ متقین کے اوصاف نہیں ہے۔ تقوی شعار تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تقوی شعار تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر انہی لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون حمد کرنے والے، سائحون روزہ رکھنے والے، راکعون ساجدون رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، آمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیکی کا جو حکم کرتے ہیں، آمرون بالمعروف
وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ خود یہ تمام عمل کر کر گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ نہیں، ان تمام عمل کے بعد اللہ رب العالمین نے کس عمل کا ذکر کیا، پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے، ان کا مقصد عیاں ہو جاتا ہے، ان کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور صرف ہم ہی گناہوں سے نہ بچیں، ہم ہی نیکی نہ کریں، نیکی کرنے کا حکم دیں، بھلائی کرنے کا حکم دیں، اور گناہوں سے روکنے والے بنیں، فاحشات سے، منکرات سے، بے حیائیوں سے ہم روکنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا مسلمان اپنے اس مقدس مہینے کو، اس مقدس مہینے کی عبادتوں کو، ان روزوں کو، ان نمازوں کو، ان تلاوت کو، ان شب قدر کو، ان قیام اللیل کو کہاں جا کے برباد کر رہا ہے؟ سینما گھروں کے اندر جا کے برباد کرتا ہے، نام نہاد خانوں کے پیچھے اپنے ایمان کو، اپنے روزوں کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے فاحشات، منکرات جہاں پر ہوتی ہے، اللہ کے جو ہے حدودوں کی پامالی جہاں پر ہوتی ہے، جہاں ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، جن پارٹیوں کے اندر شراب پی جاتی ہے، ناچ گانے فاحشات عام ہوتی ہے، وہاں جا کر اس مقدس تقوی والی عبادت کو وہ برباد کرتا ہے، وہ ضائع کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایسا لگتا ہے گویا اب تو حرام بھی حلال ہو گیا ہے، اب تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے گناہ کرنے کا۔ مسلمان اس طرح سے گناہ کر رہا ہے، مسلمان اس طرح سے اپنی حاضری دے رہا ہے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں فاحشات ہے، جہاں ننگا پن ہے، جہاں شراب پی جا رہی ہے، جہاں زناکاری، بدکاری کی جا رہی ہے، وہاں اپنی اٹینڈنس ایسے دے رہا ہے گویا لگتا ہے کہ اب تو گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے رمضان کے بعد۔ تو مسلمانوں، گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ رمضان کے بعد نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ نے رمضان المبارک دے کر تم پر حجت تمام کی ہے۔ یہ رمضان تمہارے لیے حجت ہے، یاد رکھنا۔ رب نے تم پر حجت تمام کی ہے۔ جو تم بار بار شیطان کا حوالہ دیتے ہو نا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اللہ نے 1 مہینے کے لیے قید کر کے، حلال چیزیں بھی تم پہ حرام کر کے، یہ اللہ رب العالمین نے حجت قائم کی ہے کہ تم کیسے نہیں رک سکتے۔ تم رک سکتے ہو، تم حلال سے بھی رک سکتے ہو، حرام سے رکنا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ تھی نا ہماری، یہ ہمارے لیے حجت تھی۔ ہم قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ شیطان نے بہکا دیا، نہیں، اللہ نے رمضان میں تمہیں حلال سے بھی روک دیا تاکہ تم 11 مہینے حرام سے رک جاؤ، اور حجت تمہارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ کر دیا۔ تو سامعین، ضرورت اس بات کی ہے ہم رمضان المبارک کے مقصد کو سمجھیں، تقوی اختیار کریں۔ روزے کا جو اصل تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہی رمضان کا مقصد تھا، یہی روزوں کا مقصد تھا، یہی تلاوت کا مقصد تھا، یہی قیام اللیل کا مقصد تھا، یہی لیلۃ القدر کا مقصد تھا۔ ہم اپنے مقصد کے اوپر دھیان دیں اور 11 مہینے بھی تقوی شار والی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں ان کو قبول فرما لے۔ 11 مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح عبادت کریں جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے عبادت کی تھی۔ اللہ رب العالمین 11 مہینے ہمیں رمضان جیسے گزارنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہماری موت عید کے جیسی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی توبہ کرنے والے
تھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی توبہ پہ استقامت برتیں، اپنی توبہ کے اوپر جمیں۔ اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ انہوں نے توبہ کی ہے، وہ اپنی توبہ کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری توبہ، ہماری اللہ رب العالمین گناہوں سے معافی کر دے، ہماری توبہ ہم کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔